غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کے پہلے بدھ والے دن یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے گھر میں غیبی دولت کے فرشتے اس کے گھر میں دولت پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ یہ رجب میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ بدھ رجب کا پہلا لاڈلا بدھ ہے، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کے لاڈلے بدھ کو اللہ کے لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا ایسا سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، پوری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہو، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر تمہیں ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، یوٹیوب پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا ملاؤں باپوؤں کے پاس جا جا کر تمہاری زندگی تھک گئی ہو، کوئی تعویذ کہتا ہے پہن لے، کوئی کہتا ہے اس پانی پر دم کر، اس کو پلا، خود پی، تو پی، اس پر دم کر، دکان پر چھڑک، یہ کر وہ کر، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں یہ موقع اگر آج آپ کو غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا، رجب کے پہلے بدھ کا آج کے دن کا مل گیا، اور اگر آپ نے اس دن کو گوا دیا، میں کہتا ہوں اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے۔ اگر آپ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو آپ کی مرضی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے لاڈلے ولی نے لاڈلے بدھ کو، یعنی کہ رجب کے اس ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے بدھ کو اللہ کے لاڈلے مہینے میں پہلے بدھ کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے پڑھ کر ایک دن میں اپنے آج کے دن میں اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے ہیں، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ میرا بھی اپنا آزمایا ہوا ہے، سمجھیں بڑا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا گیا عمل ہے۔ یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوستوں رجب کا وہ مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا یہ بڑا ہی مبارک بدھ کا دن مبارک ہو۔ دوستوں آج رجب کا پہلا بدھ ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ آج پہلے بدھ کو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ میرے بھائیو میرے بہنوں آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے، اور ایسے دن ایسے موقع کا عمل بتایا ہے کہ آپ نے وہ کہا سنا ہوگا کہ موقع پر چوکا مارنا یہ وہی عمل ہے۔ یہ موقع، یہ آپ نے یہ عمل اگر پڑھ لیا، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ تسبیح سارے بند نصیب کھول دیتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نگاہ وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور دوستو میں آج پہلے بدھ کا وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ رجب کے پہلے بدھ کو، پھر اللہ کے خزانے وہ بندہ لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں پریشانی میں مغروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستو آج پہلے بدھ کے دن ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں عمل لے کر آیا ہوں۔ رجب کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا خاص عمل ہے۔ رجب جو ہے وہ رب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ دوستو یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں
کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا اگر تماشا بناتے ہیں، آج رب کا مہینہ ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ لینا انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی اس پورے مہینے میں اتنی دولت، اتنا رزق آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو اس دن کا پورا سال رجب کے پہلے بدھ کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کب پہلا بدھ آئے رجب کا، اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کے مانگیں۔ دوستوں آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا بے حد ضروری ہے، جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو آپ کی ہر حاجت آپ کی فوراً پوری کر دے، اللہ آپ کو اپنی جناب عطا فرمائے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کے کاروبار ہوں، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رجب کا مہینہ خوشیوں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے۔ آج پہلا بدھ رجب کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد اجازت میری سب کو ہے، جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح کرنے آج کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کامیابی عطا کر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ دوستوں آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج کل کا جو یہ عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد، جادو، جنات کے خاتمے کو فوری طور پر خاتمہ کر دے گا انشاءاللہ، ان تمام گندے اعمال کو، برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر، پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی لیتا ہے، پڑھنے والے کے، پینے والے کے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے گھر کے تمام بیماریاں، لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے، سمجھ جائیں کہ آپ پر نظر بد ہے۔ اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہے تو آپ میرے بھائیوں میری بہنوں اس طریقے کو کوئی سمجھے کہ کوئی معاملات نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا، آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا رہے گا، آپ کی بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں آج پہلا بدھ کا دن ہے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مقدر کامیابیاں ہو جائیں، جس میں رزق کی نہ تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ دوستوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج پہلے دن یہ تسبیح، بدھ والے دن، آج کے اس خاص بدھ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو گھر جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج پہلے بدھ کے دن، رجب کی یہ برکت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع آج سے جانے مت دینا۔ دوستوں اگر آج آپ نے پہلے بدھ کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزارا، تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آپ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو رب کریم پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ ہے جو آج چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن
آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، بڑے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، محنت سے میں نے یہ وظیفہ نکالا ہے، بڑا ڈھونڈ کر آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ چند منٹ نکال کر کیا آپ یہ وظیفہ پڑھ نہیں سکتے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اور آج یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اگر خزانے بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اللہ پاک آپ کو جو مانگیں گے عطا کر دیں گے۔ آج کے دن میرے بھائیوں بزرگوں، اس طریقے سے عمل پڑھ لینا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلے بدھ کا دن ہے، نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا دن ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے کے شروع میں پہلے بدھ کو اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی انشاءاللہ، اور یہ رات اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج ایسی تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے نجات چھڑوا لیتے ہیں، جان چھڑوا لیتے ہیں۔ تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم بدھ دن آ جائے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان میں ہیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے بہتر ملتا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو پڑھ لینا، کسی صورت اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک اس عمل کو میں نے جس کسی کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، اس کی ہر حاجت پوری ہو گئی۔ رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کھل ڈل کر مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کا دن اور رات میرا رب، بھائیو اور بہنوں، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دے گا انشاءاللہ۔ رحمتیں برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی، بارش کے قطروں کی طرح انشاءاللہ برسیں گی۔ اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورے سال، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، گزر گئے لیکن فائدہ نہ ہوا، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنی ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ اگر مقروض ہیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے فوراً پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے نحوست، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسے مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ رب سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب یقین گرے اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یکم بدھ کے دن، یعنی کہ آج رجب کے پہلے بدھ کے دن، رجب کے پہلے بدھ کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ، چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے دوستوں، وہ پھر کبھی بھی کامیاب انسان اگر نہیں پڑھ سکتا نہیں ہوگا۔ آج پہلے بدھ کی گھڑیاں قبولیت کی ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں،
بڑا ہی قسمت والا بندہ ہوگا۔ رجب کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، رجب کا پہلا بدھ ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر دے گا، بھر بھر کر۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ اللہ والو، یہ دن، یہ مہینہ بڑا خاص ہے، اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ اللہ والو، آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس خاص عمل کو، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے، ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور یہ پانی، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ لازمی کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستوں کی رکاوٹیں خود ہٹ جائیں گی، اللہ پاک خود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ چلیے دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس برکت والے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہو سکے تو عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازم دیکھیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب دوستوں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے؟ سب سے پہلے دوستوں، اگر آپ آج بدھ کے دن خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، تو اگر آپ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا پیارا سا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں مقصد حاجت ہے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے نام لکھ دیا، اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے آج اس بابرکت بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے خاص جو بھی مقصد ہیں ان کی نیت کر لیں۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، مقروض ہے، کوئی قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، ہر طرح کی مسائل پریشانی میں ہیں، تو ان کی نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد ساتھیوں، بھائیوں بہنوں وظیفے کو انشاءاللہ آغاز کرنا ہے آپ نے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے اپنے اچھے خاص مقصد کی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، ہم سے ایسے جس سے کبھی کبھار ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ آپ کی اتنی زیادہ آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، اور ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، رب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 313 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں فوری طور پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات،
غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستوں، اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، اگر تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر فوری طور پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنوار دیتی ہے۔ آپ جس قدم قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات پریشانیاں رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، آپ کو خود کامیابی کی طرف آپ چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کریم، رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے لوگوں نے راستے بنوانے ہیں، اپنے راستے استوار کروانے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دہرائیے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اس برکت والے بت کے صدقے آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ آپ اپنی تمام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دکھیاری دوستوں، اپنی تمام بہنوں، بزرگوں، ایک ایسا مستند اور ایسا عمل دے رہا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک خاص بار کر کے دیکھیں۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو، پھر مجھے بتانا کہ فائدہ ملا کہ نہیں ملا۔ اللہ والو، یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کی تمام ساتھ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام، ان ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو کا۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 شمار ہو گیا، جیسے کہ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلامو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس کے مقدر میں کامیابیاں لکھ دیتا ہے، اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے،
اور یہ کامیابیاں ایسی نہیں ہوتی کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد ناکام ہو گئے. نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں, نہیں. کامیابی ختم ہو گئی ایسا نہیں ہوتا, پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ, نہیں دوستو, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو یا ربنا یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے. اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی. اللہ والو, آج جو بندہ کامیابی, ترقی, عروج چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے. اب آپ نے ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, دعا طریقے سے مانگنی ہے. آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز, مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں. اللہ والو, جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ملتا ہے. کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں, اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا, اسی طریقے سے دعا کریں. انشاءاللہ فائدہ بہت زیادہ ہوگا, بہت سارے فائدے دیکھنے کو ملیں گے. آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا, اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں. اے میرے مولا, میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی. دوستو, اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں, یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں. دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں, اپنے تمام دکھ, تکلیف, پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, سجدے میں چلے جائیں, سجدے میں جا کر دعا کریں. دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں کام بن جاتا ہے. بس اپنے ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ الٹے کر کے رکھیے گا, دعا والی حالت میں رکھیے گا. سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے. وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان, آ میری بارگاہ میں, آ میرے گھر پر, میرے گھر پر آ, میری عبادت کر, توبہ استغفار کر, تو مانگے گا تجھے دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے. اللہ والو, ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے. اس کا بچہ, اس کا ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, اس کو رو کر کہتا ہے. اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے. ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بندن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے. اسی لیے دوستو, اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا. تو سوچئے آپ کو کتنا ملے گا. اللہ پاک میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رہے گا. اللہ حافظ.